ثلث تیسرا حصہ وہ ختم ہو رہا۔ اس پارے کے اندر آپ نے ابھی یہ آیت سنی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ لفظ تعمیر ہماری زبان میں بھی استعمال ہے، عین میم را، اس کا معنی ہوتا ہے آباد کاری۔ جہاں عمارتیں بنتی ہیں، تعمیراتی کام ہوتا ہے تو وہاں آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ الحمدللہ آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ اس وقت اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ یاد رکھیں، زمین کے اوپر ایک ٹکڑا ہے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، اور ایک ٹکڑا ہے جسے بازار کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے احب البلاد اور ایک روایت میں ہے احب البقاع، کہ زمین کے اوپر سب سے محبوب ترین ٹکڑا وہ کون سا ٹکڑا ہے جہاں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا، یہ ایک پلاٹ تھا، یہاں کوئی اللہ کا گھر نہیں تھا، اور اس وقت اس پلاٹ کی حیثیت اور احترام وہ نہیں تھا جو اس وقت ہے۔ دیکھیں، وہ حصہ ہے جہاں ہم جوتے اتارتے ہیں، وہ ٹکڑا اور یہ ٹکڑا زمین آسمان کا فرق ہے تو وہ بھی زمین، یہ بھی زمین، لیکن اب اس کا احترام مسلمانوں کے دلوں کے اندر کس قدر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا یہ کن لوگوں کا شیوا ہے، اور وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسجد کی تعمیر میں اور مسجد کی آباد کاری میں ہمارا حصہ ہے، تو انہیں اپنے اندر کون سی اوصاف پیدا کرنی چاہیے۔ یہ صرف وہ شخص نہیں مراد جس نے مسجد بنوائی ہے، نہیں، جو بھی نماز پڑھنے والا ہے وہ مسجد کی آباد کاری میں حصے دار ہے۔ جو بھی اللہ کے گھر آتا ہے عبادت کرنے کے لیے، وہ اس تعمیر کا ایک حصے دار ہے۔ تو ان سب کو اپنے اندر کون سی اوصاف پیدا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی صفت ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر صرف ایک اللہ ہے۔ عبادت اسی کے لیے ہے، سجدہ اسی کے لیے ہے، نظر نیاز اسی کے لیے ہے، منت منوتے اسی کے لیے ہے، اور پوری کائنات کی تعمیر میں، پوری کائنات کو چلانے میں اللہ کو اختیار ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ نظام دنیا کا، یا آسمان و زمین سب کچھ ختم ہو جائے گا اور سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو پہلی صفت، جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں مسجد کی تعمیر میں میرا ایک کردار ہے، تو وہ صحیح معنوں میں مومن ہو، اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو۔ وہ اقام الصلاۃ، دوسری صفت یہ ہو کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اور نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنے والا ہو۔ اور تیسری صفت وہ آت الزکاۃ، اللہ کا دیا ہوا مال، اس میں جو اللہ کا حق ہے وہ صحیح معنوں میں نکالنے والا ہو۔ اور چوتھی صفت یہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، ڈر صرف اللہ کا ہو، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو۔ یہ 4 صفتیں جس انسان کے اندر ہیں وہ صحیح معنوں میں اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے۔ محترم ساتھیو، جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، اور اللہ کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر، تو فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، وہ بندہ ہدایت پر ہے۔ یاد رکھیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حوالے سے کس قدر شوق اور رغبت تھی۔ قرآن مجید کے اندر ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اللہ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنا پریشان ہوتے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اس وجہ سے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوتا تھا اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو جو مسجد کو آباد کرنے والا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ پر اور آخرت پر کیا ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے کہ مومنوں کے ساتھ تعلق، پیار، محبت یہ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ محترم ساتھیو، اسی پارے کے آخر میں بھی آپ سنیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمانداروں کی دل جوئی کے لیے بہت زیادہ پیار اور محبت اور تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک آدمی ہے جن کا نام سب نے سنا ہے، عبداللہ بن ابی منافق۔ وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا اور اندر اس کے نفاق تھا، دل میں سینہ نفاق سے بھرا ہوا تھا، لیکن ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا اور دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں مومن ہوں، مسلم ہوں۔ غزوہ تبوک کی واپسی پر وہ فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا اپنا نام بھی عبداللہ اور اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اور جو بیٹا تھا وہ پکا سچا مومن مسلمان تھا اور اپنے باپ کو اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ جب اسی باپ نے یہ کہا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مدینہ میں چلو تو صحیح، جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، یہ بات اس عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ لوگوں نے کہی تھی، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی تھی۔ تو جب بیٹے کو پتہ چلا تو بیٹے نے مدینہ میں پہنچ کر اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک دیا کہ اللہ کے ہاں تم ذلیل ہو اور تم وہاں نہیں داخل ہو سکتے، جب تک تم معافی نہیں مانگو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تمہیں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جذبات تھے ان کے بیٹے کے۔ تو غزوہ تبوک کی واپسی پر یہ فوت ہو گیا عبداللہ بن ابی منافق، اور بیٹا آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد فوت ہو گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی بنا پر جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر بہت زیادہ نرمی رکھتے تھے، آپ کے دل کے اندر سختی نہیں تھی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے کہ بیٹا جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہے، اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، اور اسی بیٹے نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا قمیص اتار کے دیں، میں قمیص ابا جی کو پہناؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص بھی اپنا دے دیا تھا، اور وہ قمیص اس لیے بھی دیا تھا کہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر عبداللہ بن ابی منافق کی قمیص ملی تھی چچے کے لیے، اور آپ نے وہ قمیص اپنے چچے کو پہنائی تھی، تو احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آپ نے وہ قمیص بھی دے دی۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کیا آیاتیں اتاری ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ پاک نے تو سب کچھ بتا دیا، آپ پھر جنازہ پڑھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نہیں روکا، اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ کیا اختیار دیا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں 70 مرتبہ سے بھی بخشش۔
تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ مانگ لوں گا۔ اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے دوران عبداللہ بن ابی منافق کے لیے کہا اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ، 70 مرتبہ سے زیادہ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قمیض بھی پہنائی اور لحد میں بھی اپنے ہاتھوں سے اتارا، لیکن اللہ نے اس شخص کو معاف نہیں کیا۔ اللہ نے اس شخص کو معاف نہیں کیا، کیوں کہ جو اس کا ظاہر تھا وہ کچھ اور تھا، اور اس کا جو باطن ہے وہ کچھ اور تھا۔ یہ باطن کے اعتبار سے نہ مسلمان تھا، نہ مومن تھا، نہ موحد تھا، نہ متبع تھا، بلکہ اس کے باطن کے اندر کفر تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ لیکن اللہ پاک نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد ایسے شخص کا نہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، آپ نے ایسے شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر بھی دعا نہیں مانگی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ محترم ساتھیو، اس آیت سے ایک مسئلے کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اختیار مغفرت معاف کرنے کا وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے کسی کو معاف کر دیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 70 مرتبہ سے زیادہ کہا، لیکن اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغفرت اس کے لیے ہے جو مشرک نہ ہو، مغفرت اس کے لیے ہے جو کافر نہ ہو، مغفرت اس کے لیے ہے جو موحد ہو اور اللہ کو صحیح معنوں میں ماننے والا ہو۔ اس لیے آج جو لوگ، وہ لوگ جن کے بارے میں پتہ ہے اور مشرک ہیں، ان کے جنازے پر چلے جاتے ہیں رکھ رکھاؤ کے لیے، دوستی کی بنا پر، تعلق کی بنا پر، مارکیٹ میں دکان وہیں ہے اور آنا جانا ہے، تعلق ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے انسانوں کے ساتھ تعلق، ایک ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پاک نے واضح کر دیا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی نبی کے لیے اور کسی نبی کے ماننے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے وہ استغفار کرے۔ ہاں، وہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس جائیں، آپ تعزیت کریں، لیکن اس کے جنازے میں شریک ہو کر آپ دعائے مغفرت کریں۔ آپ قرآن کی اس آیت کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کتنا قریبی تعلق کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، دوست کیوں نہ ہو، آپ کا ہم درد اور خیر خواہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ مشرک ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو چلے جاتے ہیں، ہم پڑھتے کچھ نہیں ہیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کتنا بھی تعلق کیوں نہ ہو، اس سے بڑھ کر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، متبع بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اللہ کے گھر کو صحیح معنوں میں آباد کرنے والے ہیں۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔